ملک میں جاری حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری کشیدگی کی، جہاں آج قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اپنی شدید مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی فاصلے مٹا چکا ہوں۔ اگر حکومت اس وجہ سے ان کیمرہ اجلاس نہیں بلا رہی کہ پی ٹی آئی والے احتجاج کریں گے تو ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں۔ سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آ جائیں باہر میدان میں سیاست۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ختم کر سکے گا، اور کیا عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکے گا؟ آج خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے گزشتہ رات پمز ہسپتال لایا گیا، جس پر تحریک انصاف نے فیملی اور پارٹی رہنماؤں کو اس سارے معاملے سے بے خبر رکھنے پر احتجاج بھی کیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور جھگڑا صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان بندوخیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تیمور جھگڑا صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بہت بڑی گارنٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کی گارنٹی دیں گے؟ پالیٹکس میں تو سب کچھ پاسبل ہوتا ہے نا، اسی لیے منصور میں کہتا ہوں کہ واقعی حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن، جو بھی وہ آگے فریز ہے، آئی ایم سوری میری اردو کمزور ہے، لیکن دے شوڈ تھنک آف واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اچھا، کیونکہ وہ ٹیبلز پلٹنے ہوتے ہیں، حالات بدلنے ہوتے ہیں، سال بعد ہوں، مہینے بعد ہوں، 5 سال بعد ہوں۔ ابھی یہ جو ایران کی جنگ جس میں پاکستان کو پرومیننس ملی ہے، اس کی میں ایک پیرالل دینا چاہتا ہوں۔ آپ ایرانی حکومت دیکھ لیں، ایرانی قوم دیکھ لیں، انہوں نے they thought of the larger picture۔ آج ان کو شاید وہ کریڈٹ یا وہ نتیجہ مل رہا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جب ہم ایران میں اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ روک سکتے ہیں، اس میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ Why can't we set our internal house in order؟ رانا احسان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ If he talks well and politely, I will talk well and politely, and 90% of our shows are like that۔ جھگڑا صاحب، you know the equation is not that easy نا سر۔ اس میں ایران اور امریکہ کے حوالے سے آپ نے کہا پاکستان کے کردار کی بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ڈفرنس اس بات کا ہے نا کہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فارم 47 کا ذکر کرتا ہے، اور نہ عباس عراقچی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ رہے پرائم منسٹر، یہ رہے فیلڈ مارشل، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، آپ کو بہت سی تلخیاں جو ہیں جو جائز بھی ہوتی ہیں وہ پھر بھولنی پڑتی ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو فارم 47 کا ذکر کرتے ہیں لوکل پالیٹکس میں، اس سے لوکل پالیٹکس میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بار بار وہ جو ریپبلکن بات سن لیں نا۔ سملرلی جو ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ڈائریکٹ جنگ شروع ہوئی، جہاں پہ امریکہ نے میزائل پھینکے اور ایران کے سپریم لیڈر کو اور ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا، میرے خیال میں ہماری تلخیوں سے یہ تلخیاں زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، دیٹس دا پوائنٹ آئی میک۔ ٹھیک ہے۔ میں قادر خان بندوخیل صاحب، یہ آپ لوگوں کی بھی حکومت سے فارم 47 کے اوپر جو ہے کافی کشیدگی چلتی رہی ہے، مجھے نہیں پتا اب لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے جی بی کے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو باہر نکالیں، آنے دیں، مت کریں اس طرح، میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میری پارٹی کے ترجمان تو میں نہیں ہوا، ادنیٰ سا رکن ہوں، اور بحیثیت پاکستان کے پہلے انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ اور جیل ریفارمز کے اوپر میں 10 سال گورنر سندھ کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ میری ذاتی رائے تو کبھی بھی میں اس طرح کی ہتھکنڈوں کا، اس طرح جیل مینول کی خلاف ورزی کا کبھی بھی میں حمایت نہ کروں گا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ بالکل ہونا چاہیے، خان صاحب کو ساری سہولتیں ملنی چاہیے جو جیل مینول کے تحت ہے، اور آئین کے آرٹیکل 10 ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ انسرٹ ہوا تھا آئین میں تو کھلا حمایت کرتا ہوں۔ اور مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، بالکل یہ میدان جو ہے نا تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے
کھلا ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے، خان صاحب کو بھی حصہ لینا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو نہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، نہ انہوں نے آگے مستقبل کی فکر ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ بس آج رات گزر جائے، کل دیکھا جائے گا. اور ہمارے آپ لوگ اتحادی کہتے ہو، آپ دیکھ رہے جی بی الیکشن میں ایک پٹواری کو چیف الیکشن میں بنا کے انہوں نے اپنی والد صاحب کی ریاست سمجھ کے وہ قانون وہاں پہ انٹروڈیوس کرا ہے جو کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہو. یعنی اپنی ملک کے اندر اپنی سیاستدانوں سے NOC لینا اور پھر من پسند صوبے سے بدنام زمانہ CCD جو ہے نا ان کو بلانا. اور یہ تو اچھا ہو گلگت کے عوام غیرت مند اور باشعور لوگ ہیں، انہوں نے ان کو غیر قانونی کنڈوم تو استعمال نہیں کرنا دی. چھیری پہ لگا لی، کھاؤ چھیری جتنا کھا سکتے ہو، مر یہاں سے. لیکن سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں کر کے جب پہلے 2-3 گھنٹے کے اندر رزلٹ آنا شروع ہوگا جی بی کا، تو پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں تھی، مسلم لیگ کی 2. آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے، پیپلز پارٹی وہی 9 پہ کھڑی ہے، مسلم لیگ نون 6 اور 8 پہ جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ فارم 47 کا ڈرامہ یہاں تو کم سے کم کوئی جگہ تو چھوڑے. آپ گلگت والوں کو شکایتیں کرتے ہو، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، کہ مجھے نکالا گیا، تم لوگ کیوں خاموش ہے. بابا یہ تانے تو آپ جا کے پنجاب میں دو. اور آپ ووٹ مانگنے گئے تھے یا لوگوں کو تانے دانے گئے؟ اور اسی وجہ سے جی پی کے عوام نے ان کو مسترد کیے. اب چاہ رہے تھے کہ وہ شہباز راجہ کے ذریعے مجھے اجازت دیجیے گا سر، مجھے اجازت دیجیے گا. رانا احسان افضل صاحب، پاکستان تحریک انصاف آپ کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے ناراض، وہ اس حد تک ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ اندازہ کیجئے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب کی آپ نے یہ گفتگو سن لی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے، عمران خان صاحب کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے. کل منگل کا دن ہے، کل پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کال دے چکی ہے، 10,000 آدمی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا کرنے کا ان کا ارادہ ہے. سر آپ کے خیال میں جہاں پہ ایک جگہ آپ دوستیاں کروا رہے ہیں، وہیں پہ لوکل پولیٹکس میں آپ دشمنیاں اپنی بڑھوا نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. سب سے پہلے تو مجھے تو قادر مندوخیل صاحب کی جو پوری منطق انہوں نے پیش کی مجھے نہیں سمجھ آتی، اور جو بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں ود آل ڈو ریسپیکٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارا مینڈیٹ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہمیں جعلی کہہ رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ آپ صدر کے عہدے پہ اور دیگر آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ اگر جیتے ہیں جی بی میں تو ہم نے تو آپ کو مبارکباد دی ہے، ہم نے تو کہا آپ حکومت فارم کر لیں. اس کے باوجود آپ نے رونا ڈالا ہوا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، اور آپ یہ بیانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ وہ عہدے تو اسی بنیاد پہ ملے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی چیز کو آپ ہر تھوڑی دیر بعد لات مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ. یہ بڑی امیچور پالیٹکس نظر آتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کل ملاقات کی اور مولانا صاحب کی، کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں خان صاحب کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. اور جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو دیکھیں ہم تو جب اپوزیشن میں تھے، جب ہمیں دیواروں کے پیچھے چنوا دیا گیا تھا بقول آج کے پرائم منسٹر اور تب کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے، ہم تو تب بھی بات چیت کے لیے تیار تھے. ہم تو تب بھی جو ہے وہ ہر لحاظ سے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی تھی اگر پارلیمنٹ میں یا دیگر چیزوں کی ہوتی تھی تو ہم تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. دیکھیں یہ تو آپ نے ایکسٹریم ایک بیانیہ خان صاحب نے لیا ہوا ہے. اگر ہم یعنی کہ ان حالات میں جہاں پیپلز پارٹی اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں، آپ مساق معیشت کی بات کریں، مساق جمہوریت کی بات کریں، وی آر ولنگ ٹو سٹ. لیکن زہر کون اگلتا ہے؟ کون اداروں کے خلاف جو ہے وہ کون جو ہے وہ انسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کس نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا ہے؟ ہم نے تو یہ سیاست نہیں کی.